الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 84 تک سورہ الاعراف 8واں سپارہ ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ فَآخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر آ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے، پھر یعنی جب وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے تو کیا ہوا؟ زلزلے کے جھٹکے آئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ جب صبح ہوئی، رات کو زلزلے کے جھٹکے آئے اور وہ اوندے منہ جو ہے وہ گرے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو صالح علیہ السلام نے منہ پھیر لیا ان کی طرف سے، یعنی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کیا کر لیا؟ منہ پھیر لیا۔ وقال، اور بصد حسرت کہا، یا قوم، اے میری قوم، یعنی جب دیکھا انہیں منہ کے بل گرے پڑے ہیں تو مخاطب کیا، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، بے شک پہنچا دیا میں نے تم کو اپنا پیغام، تم کو پیغام اپنے رب کا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم تو پسند ہی نہیں کرتے تھے اپنے خیر خواہوں کو۔ اگرچہ قوم کی بربادی کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے، بعض کے نزدیک شام کا قصد کیا اور بعض کا خیال ہے کہ آپ مکہ کی طرف تشریف لے آئے۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت اس شفیق و مہربان نبی نے اپنے دلی کل کو حسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان مرے ہوئے سمودیوں کو یہ خطاب فرمایا، یہ بعین ہی ایسا ہے جیسے جنگ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے کنارے تشریف لے گئے جس میں کفار مکہ کے لاشیں پڑے تھے، وہاں جا کر فرمایا، اے ابو جہل، اے امیہ، اے عتبہ، اے شیبہ، میرے رب نے فتح و نصرت کا جو وعدہ مجھ سے فرمایا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، تم کہو تمہارے ساتھ ذلت و عذاب کا جو وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ 3 دن کے مردوں کو خطاب فرما رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری گفتگو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، البتہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر بھی قبر میں سنتا ہے، جب ایسا ہے تو مومن قبر میں کیوں نہیں سنتا؟ سبحان بے شک۔ یہ حدیث کس کی ہے، کس کتاب کی، یہ بھی بتا دو تاکہ ذرا مزہ آ جائے آپ کو سننے میں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یہ اپنے دماغ اور اپنے عقل سے نکال دیجئے کہ مردہ نہیں سنتا، مردہ سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے آئے تھے کہ جس کام کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا فائدہ نہ ہو، خواہ ایسا کام کرنے کے لیے تشریف لائے؟ میری بات آپ نہیں سمجھے؟ ایسا کام ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے؟ کبھی بھی نہ کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوٹ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں موجود تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن کے مردوں کو، یعنی وہ مردہ تھے، گڑھے میں پڑے تھے، اور انہیں خطاب کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو الفاظ بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، فرمایا کہ عمر، میری گفتگو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، یعنی جتنی تم سن رہے ہو یہ بھی اتنی سن رہے ہیں، البتہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سمجھ آ گئی؟ جی۔
وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم پسند نہیں کرتے خیر خواہوں کو. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور بھیجا ہم نے لوط کو جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، کیا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ کیا تم کیا کرتے ہو ایسی بے حیائی، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا ساری دنیا میں. تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو ساری دنیا میں کسی نے نہیں کی. یہاں ایک دوسری قوم کا ذکر ہو رہا ہے جو دریائے اردن کی ترائی میں شام کے جنوب میں آباد تھے. ان کا پایا تخت سدوم تھا. یہ علاقہ بھی بڑا زرخیز اور شاداب تھا، میلوں تک پھلدار باغات کا سلسلہ چلا جاتا تھا. لیکن یہاں بسنے والی قوم بڑی کمینہ خصلت اور بد کردار تھی. سر محفل بد کرداریاں کرتے اور بجائے شرمانے کے اس پر فخر کرتے. راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لینا، اپنے مہمانوں کی ہر چیز چھین لینا ان کا پسندیدہ شغل تھا. ایسی گری ہوئی اور رذیل قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا. آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے. آپ کے والد کا نام حاران بن طارق تھا. آپ کافی عرصہ تک حضرت خلیل علیہ السلام کی میت میں رہے. بعد میں انہیں اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ کے اس مقدس نبی کے متعلق موجودہ تورات میں جو سنسنی خیز الزامات عائد کیے گئے، دل گوارا نہیں کرتا اور حیا اجازت نہیں دیتی کہ انہیں یہاں نقل کیا جائے. لیکن میرا یہ بھی فرض ہے کہ قرآن کے دعووں کی تصدیق کے لیے جو ثبوت ملے اسے ہدیہ ناظرین کر دوں. قرآن نے بارہا اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ علماء یہود نے اپنے رسول پر نازل شدہ کتاب تورات میں جا بجا تعریف کر دی اور اس میں طرح طرح کا رد و بدل کیا. اس کی تصدیق کے لیے تورات کی مدرجہ آیات پڑھیے، حقیقت خود بخود واضح ہو جائے گی. کتاب پیدائش کے 19ویں باب کی آیات 30 تا 36 ملاحظہ ہوں، یعنی یہ اس باب کی آگے یہ انورٹڈ کاماز میں ہے. اور لوط صغر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ دغر میں بستے ڈر لگا اور وہ اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگیں. تب پلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڈھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے. آؤ ہم اپنے باپ کو مے پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں. اب یہ تورات میں جو تعریف کی گئی یہ وہ الفاظ ہیں. واحد اللہ کا کلام ہے قرآن مجید فرقان حمید، جو ہر طرح کی تبدیلی اور ہر طرح کی تعریف سے کیا ہے؟ محفوظ ہے. انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مے پلائی اور پہلوٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی. اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ، کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی تھی، آؤ آج رات بھی اس کو مے پلائیں اور تو بھی جا کر اسے ہم آغوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں. اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی اور اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی. یہ آخری آیت ہے. لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں. نعوذ باللہ من ذالک. اب اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے. کہاں نبوت کا مقام رفیع اور کہاں یہ اخلاقی پستی جس کے ارتکاب کا خیال آج بھی گھٹیا سے گھٹیا آدمی نہیں کر سکتا. کوئی بھی نبی کے متعلق ایسا نہیں سوچ سکتا. سچ ہے یہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تھا کہ انبیاء سابقین کے تقدس اور ان کی عصمت کو بیان کریں جن پر ان کے ماننے والوں نے یہ کبھی الزامات لگا رکھے تھے. ابھی نوح علیہ السلام پر میخاری کی جو تہمت تورات میں لگائی گئی ہے اسے آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے ضمن میں ہی میں نے انسائکلوپیڈیا کا حوالہ بھی دیا. آخر یورپ کے عیسائی محققین کو بھی عظمت انبیاء کو تسلیم کرنا پڑا جس کو قرآن کریم نے سب سے پہلے پیش کیا. دیگر رذیل حرکتوں کے علاوہ ایک اور گندی عادت کا شکار تھے جو ان سے پہلے کسی قوم میں موجود نہ تھی، یعنی وہ لڑکوں کے ساتھ بدماشی کیا کرتے تھے اور اس میں وہ ذرا شرم محسوس نہ کرتے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس غیر طبعی فعل پر ٹوکا اور انہیں شرم دلائی کہ بے شرمو ڈوب مرو، برملا گناہ کرتے ہو اور گناہ بھی ایسا جس کے موجد بھی تم ہو.
خدا سے ڈرو، کچھ تو حیا کرو۔ انکم لتاتون الرجال شہوہ، بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزرنے والے ہو۔ وما کان جواب قومی، اور نہ تھا کوئی جواب حضرت لوط علیہ السلام کے واز سے۔ وہ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے ذرا دیکھو تو اس لوط کو اور اس کے چیلوں کو، بڑے پاک پاس بنے پھرتے ہیں، ہم ایسے رجت پسند لوگوں کا وجود اپنے ترقی پسند معاشرے میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی اس قسم کی عادات رکھنے والے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ترقی پسند۔ یہ موجودہ دور میں بھی ترقی پسند ہے، ہمارا جسم ہمارا مرضی کا نعرے لگانے والے۔ انہیں بیک زبان کہہ دو کہ اپنے زہد و تقدس سمیت یہاں سے تشریف لے جائیں، اور ہماری محفل عیش و طرب کو اپنے ان وازوں سے بے لطف نہ بنائیں۔ انسان پریشان ہو کر رہ جاتا ہے جب وہ یہ پڑھتا ہے کہ اس ذلیل اور غلیظ فعل کو جس سے انسان کی عقل سلیم کو طبی نفرت ہے، صرف عہد قبل از تاریخ کے اہل صدوم نے ہی اپنے لیے پسند نہیں کیا، بلکہ یونان کے بڑے بڑے فلسفی اس کو جائز اور پسندیدہ فعل شمار کیا کرتے تھے، اور تہذیب جدید کے موجد یورپ اور سرپرست امریکہ کے بڑے بڑے اہل قلم اس کو قانونی طور پر جائز قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے ہیں۔ کئی ممالک نے اسے قانونی طور پر جائز کر دیا ہے، جن میں جرمنی کو سبقت حاصل ہے۔ پتہ ہونا چاہیے نا کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ وما کان جواب قومی، اور نہ تھا کوئی جواب اس قوم کے پاس، الا ان قالوا اخرجوہم، سوائے اس کے کہ وہ بولے باہر نکال دو انہیں، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس، یہ لوگ تو بڑے، یتطہرون، پاک پاس بنتے ہیں۔ فانجیناہ وآلہ، بس ہم نے نجات دے دی لوط کو، الا امرأتہ، اور ان کے گھر والوں کو، بجز ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو گئی پیچھے رہ جانے والوں سے۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور برسایا ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسا عبرتناک انجام ہوا مجرموں کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کوشش کارگر نہ ہوئی، اور ان کی سرکشی اور نافرمانی بڑھتی ہی چلی گئی، تو ان پر آگ اور پتھروں کی ایسی تباہ کن بارش کی گئی کہ وہ بالکل خاک سیاہ بنا کر رکھ دیے گئے۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ ہے کہ ان کی بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا گیا۔ آج بھی بحر مردار کو جو اردن کے اسی علاقے میں ہے بحر لوط کہا جاتا ہے، اور محققین کا خیال ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط پر عذاب نازل ہوا، اور آثار قدیمہ کے ماہرین اس کو بحیرہ کے گرد و نواح میں اس برباد شدہ قوم کے کچھ آثار بھی ملے۔ علاقہ صدوم کے تباہی کا زمانہ تازہ تخمینوں کے مطابق 2061 قبل مسیح ہے، یعنی 2061 قبل مسیح ہے۔ اسلامی معاشرہ کو اس اخلاقی پستی سے بچانے کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے سخت سزا تجویز فرمائی۔ ابو داود، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی اور دار قطنی میں حضور کا یہ فرمان مروی ہے، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، یعنی جس کو قوم لوط کا فعل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، یعنی ایسا کام کرنے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت خالد نے آپ کی خدمت میں ایسے مجرم کی سزا کے متعلق خط لکھا۔ آپ نے سب صحابہ کو مشورہ کے لیے طلب کیا اور مسئلہ پیش کیا۔ حضرت علی نے فرمایا ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ مجرم کو تلوار سے قتل کر کے اس کی لاش جلا دی جائے۔ سب صحابہ نے آپ کی رائے کی تائید کی، چنانچہ خالد کو یہی لکھا گیا اور انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حاکم میں وقت و اختیار ہے کہ مجرم کو ایسی عبرتناک سزا دے تاکہ کسی اور کو اس کے ارتکاب کی جرت نہ ہو۔ اللہ